بارشوں نے کراچی کو ڈبو دیا، سڑکیں تالاب بن گئی، گلی محلے بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گوجر نالے میں پانی کا بہاؤ تیز، سڑکوں پر پانی کے ساتھ کچرا بہنے لگا، گاڑیاں موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں طویل ہو گیا۔ ناگن چورنگی ڈوب گئی، دکانوں میں پانی داخل، سخی حسن قبرستان میں بھی بارش کا پانی جمع، بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق۔ کراچی کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث لٹ ڈیم اوور فلو ہو گیا، لٹ ڈیم سے آنے والا سیلابی ریلا شادی ٹاؤن میں داخل، گلیاں زیر آب آ گئیں۔ کیا کراچی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا؟ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے کہا کراچی کے علاقے ناگن چورنگی KATA کے اطراف کلاؤڈ برسٹ ہونے سے صورتحال بگڑی۔ محکمہ موسمیات نے کلاؤڈ برسٹ کے دعوے کی تصدیق نہیں کی، کہا شہر کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جسے کلاؤڈ برسٹ نہیں کہا جا سکتا۔ کراچی میں بادل جم کر برسے، سرجانی میں سب سے زیادہ 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نارتھ کراچی میں 49، قائد آباد 47، PAF فیصل بیس پر 37 ملی میٹر بارش ہوئی، اورنگی ٹاؤن 22، سعدی ٹاؤن 19، ناظم آباد 16 اور گڈاب میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بلوچستان میں بارشوں سے ہر طرف تباہی، مزید 6 افراد چل بسے، اموات 45 ہو گئیں۔ طوفانی بارشوں سے 250 کے قریب گھر متاثر، پشین کے کئی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل، لیویز کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ خزدار کے دریا میں درمیانے درجے کا سیلاب، ہرنائی میں سیلابی ریلے سے کوئٹہ شاہراہ کے 2 بڑے رابطہ پلوں کو نقصان پہنچا۔ کولو کے علاقے تمبو میں 1 ہفتے سے بجلی غائب۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں مزید 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ٹھٹہ میں کوئلے کی کان میں پانی بھرنے سے 8 افراد دم توڑ گئے۔ ملتان میں چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ پنجگور میں بھی ملبے تلے دب کر 4 بچے چل بسے۔ جہانیہ میں چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، ہنگو میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ وزیر اعظم کا بارشوں سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان، لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 50% رقم وفاق اور 50% صوبے ادا کریں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ تک مہنگی، حکومت نے گیس بھی مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا، شرح سود بڑھا کر 15% کر دی گئی، ملک میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ 33% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، لوڈ شیڈنگ سے بھی عوام بے حال، حکومت نے خاتمے کی ایک اور تاریخ دے دی۔ ملک بھر کے عوام کے لیے خوشخبری، کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 1 ہفتے میں 350 روپے کلو تک ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تیل اور گھی 150 روپے کلو تک سستے ہوں گے، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئے گی، کھاد بھی سستی ہوگی، پیٹرول سمیت عالمی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ مناسب وقت پر عوام کو پہنچائیں گے۔ یہ جو شریف اور زرداری یہ ہر روز ڈالر سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کا خدا واشنگٹن ہے۔ عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری پر برس پڑے، کہا شریف اور زرداری پیسے کی پوجا کرتے ہیں، واشنگٹن کو قبلہ مانتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پیسے امریکہ میں پڑے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہیں پیسہ نہ چلا جائے، پیسے کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، اب یہ سیاست نہیں حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ مریم نواز کے عمران خان پر وار، کہا عمران خان نے فرح خان اور بشرا بی بی کے ذریعے پنجاب میں تباہی مچائی، عوام سے نوالا چھیننے والا کس منہ سے ووٹ مانگ رہا ہے، غریب کی مفت بجلی چھین کر عمران خان کی کس انا کو تسکین پہنچی، عمران خان نے غریبوں کے لیے ریلیف کو گھٹیا سیاست کی بھیٹ چڑھایا۔ عمران خان نے کہا ضمنی انتخابات میں جیت تحریک انصاف کی ہوگی، کسی رنگ اور سائز کا لوٹا ہمارے امیدوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر دھاندلی کا پروگرام بنا رہا ہے، لوگوں میں 10-10 ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے کہتا ہوں پیسے لے لینا لیکن ٹھپا بلے پر لگانا، حمزہ شہباز جو مرضی کر لو تم نہیں جیت سکتے،
इमरान खान की आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी वार्निंग, कहा मुदाखलत मत करना। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, कहा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। इलेक्शन कमीशन किसी इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपने तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा। पंजाब के अवाम के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब तक हमजा शहबाज का रोशन घराना प्रोग्राम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इंतखाबात तक कोई नए तरक्याती मनसूबे का ऐलान न किया जा सकता। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 15% करने का ऐलान। शरह सूद में 1.25% इजाफा। आइंदा साल तरक्की की शरह 3 से 4% रहेगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा महंगाई की बढ़ती शरह को देखते हुए शरह सूद बढ़ाए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली और महंगी बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपये 52 पैसे महंगी। इजाफा जुलाई और अगस्त के बिलों पर वसूल किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड। शरह 33% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, घी, दालें, पेट्रोल, डीजल और LPG समेत 30 अशिया और महंगी हो गई। आलू, प्याज, चाय, गरम मसाला की कीमतों में भी इजाफा। 5 अशिया की कीमतों में कमी। 16 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में नज़रसानी की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सस्ता आटा और यूटिलिटी स्टोर्स की तौसी की समरी भी मंजूर। मुल्क में गंदम की असल ज़रूरत का पता लगाने के लिए कमेटी तश्कील। 660 मेगावाट के सुपर कोल पावर प्रोजेक्ट और जामशोरों के 2 यूनिट्स के तामीर के लिए 10 अरब की ग्रांट मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द महंगाई में कमी का इशारा दे दिया। कहा आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। 75 बरसों में सियासी जमातों और आमरों ने मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। आइंदा मनसूबों में गैर मेयारी टेंडरिंग हुई तो खैर नहीं। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर बातचीत की मशरूत पेशकश कर दी। कहा जो भी बात करना चाहता है दरवाजे खुले हैं, बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। जिनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है। अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी मेरा इशू नहीं रहा। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा 2 साल से गैस की कीमत नहीं बढ़ी। कोशिश करेंगे गरीब पर बोझ ना पड़े। गरीब लोग LPG से अपने चूल्हे जलाते हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। LPG की कीमतों में इजाफे का बोझ उन लोगों पर डाला जाएगा जो बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। तहरीक इंसाफ पर सस्ती गैस न खरीदने का भी इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा शमसी तवानाई से तेल की दरामद पर बहुत फर्क पड़ेगा। आवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। शौकत तरीन ने लोड शेडिंग की वजह बता दी। कहा आलमी मार्केट में कोयला और LNG महंगे होने के बायस मंगवाए नहीं जा रहे। LNG के प्लांट कम कैपेसिटी पर चल रहे गए। हमें भी मुश्किलात थी। हम इधर उधर से पैसे पकड़कर लोगों को बिजली फराहम करते थे। ये हमें नालायक कहते थे। ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। हुकूमत ने एक बार फिर लोड शेडिंग का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हमें इमरान हुकूमत की नाअहलियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। PTI ने अपने दौर में महंगी और करप्शन का बाजार गर्म किया। जितना अरसा इमरान खान की हुकूमत दूर होती जाएगी बेहतरी आती जाएगी।
معیشت ہمارے کنٹرول میں ہے، شیم گوئیوں پر کان نہ دھریں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خاتون کی درخواست پر سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی بھی سفارش۔ چیئرمین نور عالم خان کا جاوید اقبال کے اجلاس میں نہ آنے پر اظہار برہمی، کہا دوبارہ نہ آئے تو وارنٹ جاری کر دوں گا۔ پبلک آفس کا غلط استعمال روکنا ہوگا۔ نیب میں بہت اچھے لوگ کام کرتے ہیں مگر وہاں کچھ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، قانون کے مطابق معاملے کو دیکھیں گے۔ تحریک انصاف کا مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا مریم اورنگزیب کی وجہ سے سگریٹ کی صنعت کو مراعات ملی، فرحہ بی بی پر الزام لگانے والے اپنا جواب دیں۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ وتھ مالک میں مزید کہا ریلیف اور فراڈ میں فرق ہوتا ہے، ایک بلب جلائیں تو مہینے میں 100 یونٹ گر جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس، بشرا فرحہ بچاؤ کے نعرے ہیں، حکومت کا جوابی وار، کہا فواد چودھری کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات سے بشرا بی بی اور فرح خان کی کرپشن کی داستان چھپ نہیں سکتی۔ تحریک انصاف کا عمران خان کے پائلٹ کو دھمکی آمیز کالز کا دعویٰ۔ فواد چودھری نے کال ریکارڈنگ میڈیا کو سنا دی، کہا نامعلوم نمبر سے کالیں بند ہونی چاہیے، ڈر ہمیشہ نہیں رہتا، طاقت کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی، ایسا ہوتا رہا تو مزاحمت ہوگی، لوگ آگے کھڑے ہوں گے۔ امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھا جائے، جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی پاکستان سیاسی عدم استحکام سے باہر آئے گا۔ وفاقی وزیر حسن اقبال نے کہا سابق حکمرانوں کی انتقام کی سیاست کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے منہ موڑا، چین کی ونڈو ہمارے لیے بند ہو گئی، 4 سال میں سی پیک میں $1 کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، جو ملک ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایکسپورٹس میں چھلانگ لگانا ہوگی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا 2 سے 3 روز میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں بہتری آئے گی، ترویلا ڈیم کی پیداوار بڑھ کر 3800 میگا واٹ تک پہنچ گئی، لکی کول پاور پلانٹ نے بھی پیداوار شروع کر دی، شمسی توانائی پالیسی کا اعلان 1 اگست کو ہوگا، شہروں سے باہر 1 میگا واٹ کے سولر پینل لگائے جائیں گے۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کے خیبر پختونخوا کے نیب کیسز پر سوالات، کہا مالم جبہ، بی آر ٹی، بلین ٹری اور بینک آف خیبر کے خلاف کیسز کیا ہوا، اتنے بڑے مقدمات پر ریفرنس کیوں فائل نہیں ہوئے، بلین ٹری منصوبے کے درخت جلنا شروع ہو گئے، نور عالم خان کی نیب کو مالم جبہ کیس دوبارہ کھولنے کی ہدایت، کہا چاروں بڑے مقدمات پر تحقیقات تیز کریں۔ کراچی کی گداب ندی میں بارش کے بعد طغیانی، ندی عبور کرنے کی کوشش میں 3 موٹر سائیکل سوار بہہ گئے، ایک نوجوان کو فوری نکال لیا گیا، 2 کی تلاش جاری، اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا، پولیس کے مطابق ڈوبنے والے دونوں افراد باپ بیٹا ہیں۔ حیدرآباد، سانگڑ، نواب شاہ اور نوشہر و فیروز سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش، حیدرآباد میں بارش کا پانی جمع، سانگڑ کی کئی سڑکیں اور گلی محلے تالاب بن گئے، نوشہر و فیروز اور نواب شاہ میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی بند، جوہی میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کراچی میں بارش سے گرین لائن بس سروس معطل، ٹریک پر بارش کا پانی جمع، ترجمان کے مطابق پانی کی نکاسی ہوتے ہی سروس بحال کر دی جائے گی۔ کراچی میں بارش کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کا زور نہ ٹوٹ سکا، رہائشی علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے کی بجلی بندش، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، نارتھ تازہ آباد، گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے علاقے متاثر، لیاری، موسیٰ کالونی، بلدیہ ٹاؤن میں بھی بجلی غائب۔ حکومت کا لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا منصوبہ، کینجر جھیل میں 500 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ، منصوبے پر $40 کروڑ لاگت آئے گی، پلانٹ 2 سال میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے IMF شرط کے مطابق اضافی وسائل فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ وفاقی حکومت نے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی، خیبر پختونخوا کو 1332 ارب روپے کے پورے وسائل ملیں گے، سیاسی مخالفت کے باوجود قومی مفاد میں معاہدے پر دستخط کیے۔
लोअर कोहिस्तान में मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 5 मुसाफिर जाँ बहक, मियांवाली में कार और डंपर में टक्कर, 4 अफराद दम तोड़ गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, 6 माह में वारदातें 42,000 से तजावुज कर गईं। रवा साल 14,000 से जायद मोबाइल फोन्स, 2,431 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। CPLC के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल 4,000 वारदातें ज्यादा रिपोर्ट। ईद मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। ईद के तीनों दिन ट्रेन और जहाज का सफर सस्ता, ट्रेनों के किराए में 30% कमी, PIA का भी किराए में 20% कमी का ऐलान। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए, उलमा इकराम सैनिटाइजर के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी, कहा बुखार की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत न करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मामूली जराइम में बंद कैदियों की सजा 1 माह कम कर दी। सजा में माफी पाने वाले कैदी ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। कराची वाले खबरदार, होशियार, बारिश में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर से दूर रहें, बिजली की दीगर तनसीबात के भी करीब न जाएं। के इलेक्ट्रिक ने हिदायत जारी कर दी, कहा कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से न बांधा जाए।